الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلاة وسلام عليك يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہان وعظم شان کے سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم سامعین عزیز وقار محترم و محتشم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب اور ان کے محبوب اور ان کے محبوبوں کے چاہنے والوں میں رکھا اور بہترین مذہب، بہترین دین، بہترین اسلام، بہترین عقیدہ اور بہترین لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا نصیب فرمائے۔ یقیناً امت کے بہترین افراد وہ ہیں جن کی نظروں کے سامنے ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، جن کی تربیت ڈائریکٹ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کی۔ شب و روز وہ لوگ محبوب علیہ السلام کے معجزات دیکھتے رہے۔ یوں تو سارے صحابہ جانثار ہیں، مگر جب بات آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو انہوں نے تو اپنی زندگی کی کتاب کا جو موضوع ہے وہی رکھ لیا کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یقیناً ایسی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کہتے کہ اپنی زندگیوں کو وقف کر دے اور ختم کر دے، لیکن ان کی سیرت، ان کی اپنے نبی سے محبت، ان کی دین اسلام سے محبت، ان کا اللہ رب العزت سے خوف خدا کا سلسلہ یقیناً یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے، انکار نبی کا۔ ملنا ہو کبھی ان سے تو آسان پتہ ہے، صدیق کا دربار ہے، دربار نبی کا۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے ہیں، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے دیوانے ہیں، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ ممکن ہی نہیں ہو وہ مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبیدار نہ ہوئے، مگر جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے، دغاباز ہے وہ عاشق حیدر،
جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ سیدوں کے نانا ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، وزیر مصطفیٰ ہے، یار غار ہے، یار مزار ہے۔ اسی طریقے سے امت مصطفیہ کے ہادی بھی ہے اور رہبر بھی ہے، ملت اسلامیہ کے ماتھے کے حسین جومر بھی ہیں، جانشین پیغمبر، عاشق اکبر ہے، جو صدیق بھی ہے، جو عتیق بھی ہے، بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں، حسن معاشرت میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ آپ کی شان اس سے بڑا اور بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہے، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اسی طریقے سے بیٹیاں، پوتے، نواسے تمام نے صحابیت کا شرف حاصل کیا ہوا ہے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ جو آپ کے لیے، آپ کے والد، آپ کی نسلوں کے لیے جو صحابیت کا شرف ہے، یہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوا۔ اس قدر خاندان کے اس قدر افراد جو ہے جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا ہے۔ اسی طریقے سے مردوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے بھی صدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء و رسول کے بعد اللہ رب العزت کی ساری مخلوقات میں جو افضل و اعلیٰ ذات ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے، اتنی شان و شوکت والے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کی ظاہری حیات میں آپ نے 17 نمازیں کی امامت کروانے کا شرف بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے خوف خدا کا معاملہ ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، جان نثاری کا معاملہ ہو، سادگی ہو یا عاجزی ہو، بردباری، ایمانداری، رحم دلی، قناعت، شجاعت، صداقت، تمام میں جو بے مثال ہستی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے کمالات ہیں، بڑی شان ہے، اور کیا کیا شان اللہ نے محبوب کے صدقے، محبوب کے چاہنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے تمام صحابہ دین کی بنیاد ہے، مگر تمام صحابہ دین کی بنیاد ہے، مگر ابو بکر صدیق کو دین کی سنگ بنیاد ہے۔ اسی طرح غوث قطب ابدال ساری زندگی عبادت کرتے رہے، لیکن ان کی عبادتوں کا ثواب تمام مل کر بھی صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو وہ شرف عطا کیا گیا ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ تشریف فرما ہے، ایک مشرک دوڑتا ہوا گزرتا ہے، اچانک سے اس کی نظر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو دیکھتا ہے، دیکھتے رک جاتا ہے۔ اب ہے مشرک، ہو محبوب کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ رک گیا، اب رکا تو بس محبوب کو دیکھتا رہا۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ محبوب کے نورانیت، روحانیت، اس کی کرنیں اس مشرک کے دل میں، سینے میں پیوست ہونا شروع ہو گئی۔ اب آیا تھا تو مشرک تھا، اور یہ تو مسلمانوں کے مقابلے پر تھا، لیکن محبوب کو بس دیکھا ہے، اللہ نے محبوب کے نور کا جلوہ دکھا دیا۔ اب یہ نور، اس کی کرنیں اس مشرک کے سینے میں اتری، وہاں رکا، اسے دیدار کرتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ اس کے بعد بھاگتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پہلے میں ایمان لے آؤں یا پہلے میں جہاد میں شامل ہو جاؤں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے تو ایمان لے آؤ۔
کہنے لگا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اس کے بعد محبوب سے اجازت طلب کیا، رسول اللہ اجازت دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجازت ہے۔ اب وہ جنگ کے مارکے میں کود پڑا اور خوب اس نے صحیح طریقے سے لڑائی کی، صحیح طریقے سے کافروں پر حملے کیے، مشرکوں پر حملے کیے، آخرکار جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کی لاش محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ کیا وجہ بن گئی؟ شہادت ہوئی، حضور مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ شخص دیکھو، اس کی زندگی کا کوئی عمل نہیں، نہ نماز ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی، نہ دیگر کوئی ایک عبادت، نہ ایک مرتبہ سجدہ، کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا اور جہاد میں چلا گیا۔ اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا بنی کہ محبوب کو دیکھا، صحابیت کا شرف حاصل کیا، صحابی بنا۔ صحابی ہونا اتنی بڑی شان ہے، اتنی اعلیٰ شان رکھنے والے ہیں وہ صحابی کہ یہاں ایک سزا تک نہ ہوا، بس صحابی بنا، جہاد میں گیا، شہید ہوا، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تو ایک صحابی کی شان ہے، تو سوچے ذرا، جسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا جائے کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ سوچے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ یقیناً یہی وہ شان ہے کہ ایک موقع تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ حضور نے پوچھ لیا ایک مرتبہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے؟ اچانک سے سوال تھا، نماز فجر ہو رہی تھی، نماز فجر کے بعد سوال پوچھ لیا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزے دار ہو؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور میں بتا دو، ریاکاری نہیں، لیکن بتا دو، پوچھا جا رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا کر دیا، یا رسول اللہ کے روزے دار ہو۔ اور میں تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے جنازے کے ساتھ شرکت کی ہو؟ تمام کے ہاتھ نیچے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ فرمایا ہے کوئی جسے تیمارداری کی ہو؟ اب یہ موقع ہے، یہ گھڑی ہے، اب اس موقع پہ تیمارداری، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس موقع پر بھی کھڑا ہو گیا۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہے، رات کو جلدی سو جاتے ہیں، لیکن اتنی بیماری کے باوجود بھی کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑتے۔ تو میں سمجھ گیا کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے ضرور، اگرچہ بہت علیل ہے، بہت بیمار ہیں، تو میں نماز فجر پڑھنے سے پہلے ان کے گھر میں تشریف فرما ہوا، ان کی ملاقات کی، ان کی تیمارداری کی اور ان کی عیادت کی، کہ مجھے پتہ ہے وہ تہجد میں ضرور اٹھیں گے، تو لہٰذا تیمارداری کرنے کے بعد میں نماز فجر کے لیے حاضر ہو گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا ہے کوئی جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تمام کے ہاتھ نیچے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھ گیا۔ فرمایا ہاں، کہ میں گھر سے جب نکلا 2 روٹی میرے پاس تھی، میرا پوتا میرے ساتھ تھا، تو ایک روٹی اس نے کھائی، آگے بڑا تو دیکھا کیا ایک شخص، ایک فقیر، ایک مسکین آ رہا ہے، اس نے سوال کیا، میں نے اپنے پوتے کو کہا کہ اسے ایک روٹی دے دو، تو اس نے اسے روٹی دے دی، لہٰذا مسکین کو کھلانے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ ارشاد فرمایا جن کے اندر یہ ساری باتیں جمع ہو گئے، فرمایا وہ جنتی ہے، یعنی وہ ہستیاں جس سے دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی، وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور کیا خدمت کی دین کی آپ نے، قرآن مجید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ لیتزکیٰ، وہ جس نے اپنا مال دیا تاکہ ستھرا ہو، پاک صاف ہو۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جیسا نفع ابوبکر کے مال نے مجھے دیا ہے، ایسا نفع کسی کا مال نے نہیں دیا۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر یہاں تک فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی دے دیا، لیکن ابوبکر صدیق کی وہ ذات، وہ واحد شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے مشہور لقب صدیق اکبر، ابوبکر چونکہ آپ کی کنیت ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے، تو یہ صدیق کا جو لقب سب سے پہلے رب عز و جل کے حکم سے جبریل امین نے آپ کے سامنے پکارا، صدیق اکبر، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس لقب سے آپ کو نوازا ہے۔ اور
قرآن مجید کی آیت مبارکہ 24 پارے میں سورہ زمر میں واضح طور پہ حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ جو جاء بالصدق سچائی لائے، وصدق به اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء بالصدق کہ سچائی لے کر آئے، اس سے مراد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وصدق بھی، یہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، فرمایا وصدق بھی جس نے اس کی سب سے پہلے تصدیق کی، فرمایا اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، آپ کی یہ تفسیر ہے۔ آپ نے شاید کہ ان الفاظ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا بلند و بالا، آپ کی شان کتنی اعلیٰ، اس ایمان کی کیا شان ہے کہ ایک موقع تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء و رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اگر تمام جہاں والوں کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے تو فرمایا ابو بکر صدیق کا ایمان کے پلہ جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ ایمان میں کتنی حرارت، کتنی قوت، کتنی طاقت کہ انبیاء و رسول کے بعد جتنے ہیں ان تمام کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جا رہا ہے، اور دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو رکھا جا رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق میرا جو صدیق ہے اس کا پلڑا ایمان والا بھاری ہو جائے گا۔ یہ وفاداری بھی تھی، جان نثاری بھی تھی، اور یہی وہ مقام و مرتبہ تھا کہ یار غار بھی بنے اور یار مزار بھی ہوئے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، لیکن عاجزی انکساری خوف خدا کتنا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 360 نیک خصلتیں جمع ہو گئی پکا جنتی ہے۔ 360 نیک خصلتیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی، عرض کرنے لگے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ان 360 میں سے میرے اندر بھی کوئی پائی جاتی ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے یہ 360 کی ساری خصلتیں ابو بکر صدیق تیرے اندر موجود ہیں۔ یعنی کئی طریقے سے، کئی زاویے سے، کئی موقع پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہستی کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت کا فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کسی صحابی کو صحابی نہ پکارا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صاحب لا تحزن الا اللہ معنا، واضح طور پہ فرماتا ہے، اور مفسر کرام نے اس کے تحت لکھا کہ یہ صاحب سے مراد بھی در حقیقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کا شرف ہے کہ جو اللہ نے آپ کو صحابیت کے شرف سے نوازا تو گویا کہ میرے رب نے قرآن مجید میں بھی اس صاحب کے جانب اشارہ فرما دیا کہ صاحب لا تحزن الا اللہ معنا۔ غار کا پورا طویل واقعہ ہے، موقع میں اب انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ غار کا سارا بڑا نورانی، روحانی اور بڑا بہترین عقیدے کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے۔ تو اسی واقعے کی مناسبت سے میرا رب قرآن مجید سورہ توبہ 10واں پارہ ارشاد فرماتا ہے لا تحزن الا اللہ معنا۔ اسی طریقے سے انگلیوں کا چومنا، آپ دیکھیں ہم نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو چومتے ہیں، یہ سب سے پہلے چومنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، سب سے پہلے۔ اور یہ منیر العین اس رسالے کے اندر فی تکبیر الابامین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسالہ لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 کے اندر موجود ہے، بڑی تحقیق کی ہے، پڑھنے کے لائق رسالہ، چند صفحات پر ہے جلد نمبر 5 کے اندر، لیکن بہترین یہ منیر العین فی تکبیر الابامین۔ اب تو نیٹ کے اندر بھی تمام چیزیں میسر ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گا فوراً۔ اب پڑھے کتنی زبردست تحقیق کی ہوئی ہے چومنے کے حوالے سے۔ المختصر یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے محبوب کا نام سنا تو سب سے پہلے چوما، آپ نے اپنی انگلیوں کو ہونٹ پہ لگایا، پھر اپنی آنکھ پر رکھا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو دیکھ لیا۔ اب حضور کی محفل میں یہ عمل کیا گیا، اب سمجھے کتنا مستجاب ہوگا، کتنا بہترین یہ عمل ہوگا، اس کی نورانیت اور روحانیت کتنی ہوگی، اور یہ کرنے والا کتنی فضیلتوں کو پانے والا ہوگا۔
جیسے یہ عمل ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے اس پیارے کی طرح کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ میرا نام سن کر جس نے چوما۔ اب نماز کے حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اب قرآن مجید میں جہاں محمد آیا، کیونکہ 4 مرتبہ ذکر قرآن مجید میں محمد ہے، تو وہاں پر جہاں محمد آیا وہیں چوما جائے گا، نماز ہے۔ اس طرح خطبے کی جو اذان ہوتی ہے، اذان شروع ہوئی اس وقت خطبے کا عدد شروع ہو گیا بس، تو خطبے کی اذان میں بھی چوما نہیں جاتا، اسی طرح خطبے میں بھی نہیں چوما جاتا، نماز میں بھی نہیں چوما جاتا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی نہیں چوما جاتا۔ یہ 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر چوما نہیں جاتا۔ کچھ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، اس میں چوم لیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا کیا عادت ہے؟ فرمایا جب تم سن رہے ہو تو اپنے لب کو بھی نہ ہلاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب چومنا یہ تو پھر جرم میں شامل ہو جائے گا اس اعتبار سے، تو فرمایا نہ چوما جائے۔ اپنے انگوٹھوں کو ہونٹ پہ لگا کر آنکھ پہ نہ لگایا جائے۔ یہ چومنے سے مراد یہ انگوٹھی کا یہ جو حصہ ہے ناخن، اس کو ہونٹ پہ رکھنا ہوتا ہے، صرف رکھنا ہوتا ہے، یوں رکھا، اس کے بعد آپ نے اس کو آنکھ بند کر کے یہاں پہ لگا دیا۔ یہ عمل ہے فقط، اس میں سے آواز پیدا کرنا اور عجیب وغیرہ، کچھ لوگ یوں کر رہے ہوتے کچھ کیا نہیں، جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ ہم ہر جگہ طریقہ تلاش کرتے ہیں، بہترین طریقہ، لیکن عبادت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اپنی چلاتے ہیں، یہ معاملہ مناسب نہیں۔ تو یہ 4 سے مواقع، خطبے کی اذان اس میں شامل ہے، نماز بھی، تلاوت بھی، تو یہ اور خطبہ خود بھی، کہ اس کے اندر جب 4 موقع سے اس میں نام اس میں گرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم نام سنے تو ہمیں چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے مواقع ہیں چھوما جائے گا۔ چھومنے سے مراد کیا ہوگا کہ یہ انگوٹھے کا ناخن ہونٹ پہ رکھیں گے، ہونٹ بند کر کے، اس کے بعد اس کو آنکھ بند کر کے یہاں پہ لگا دیں گے، تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ اور کتنی بہترین سنت ہے کہ محبوب کی شفاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، شفاعت ایسے پہ لازم ہو گئی۔ اسی طریقے سے بے شمار اور واقعات، دیگر ساری باتیں، بس اگر مختصر عرض کر کے گفتگو ختم کروں کہ یہ ایک بات ہو افضلیت صحابہ کے حوالے سے، تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اکابرین نے سوار سے لکھا اور اجماع صحابہ بھی اسی پر ہے۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے افضل تھے، بعد میں خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، اور درہ مختار میں تو یہاں تک لکھا من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر۔ فرمایا جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا، اجماع کا انکار کیا، اجماع صحابہ کا انکار کیا، فهو کافر، ایسا شخص کافر ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس ہستی کو حاصل ہے، تو آپ کو ہی وہ درجہ مقام عطا کیا گیا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ افضل پہلے ہوئے، بعد میں خلافت آپ کو عطا کی گئی، یہ ترتیب ہے۔ اس اعتبار سے نماز کتنی بڑی شان والی عبادت ہے، لیکن جب میرے رب نے چاہا کہ اب محبوب کو تمام انبیاء و رسول پر افضل ظاہر کیا جائے، فضیلت والا ظاہر کیا جائے، تو پھر معراج کی شب تمام انبیاء و رسول کی موجودگی میں اللہ نے اپنے حبیب کو ان تمام کا امام مقرر فرما دیا۔ اب امام الانبیاء بن کے، لہذا تمام انبیاء و رسول میں سب سے بڑے افضلیت والی جو ہستی ہے وہ محبوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح جب محبوب نے سمجھا، جب محبوب نے سوچا، جب محبوب کا ارادہ ہوا کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ بکر صدیق ہے، لہذا اب اس کو ظاہر کیا جائے، تو محبوب نے بھی اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کا مسلح پکڑا دیا، اور نمازیوں تمام صحابہ، ان تمام صحابہ کو مقتدی بنا دیا، اور یہ عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو افضل ترین عبادت نماز ہے، تو اس نماز کا تمہارا سب کا جو امام ہے وہ بکر صدیق ہے، لہذا سب سے افضلیت والا تمہارے نزدیک، تم سب میں تمام صحابہ میں جس سے افضلیت حاصل ہے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، عقائد اہل سنت پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا